10 محرم الحرام کا روزہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ عاشوراء 10 محرم کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے محترم معزز ہونے کی بنا پر اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ نیز قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے، ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے پہلا بلا اتفاق محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ بھی شامل ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ماہ محرم الحرام کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم الحرام کی اسی بزرگی اور برتری کی بنا پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد تہجد نماز افضل اور فضیلت والی ہے۔ مسلم۔ اس ماہ معظم کے ایام عاشوراء یعنی 10 تاریخ کو خصوصی عظمت حاصل ہے۔ اس کی بنیاد کئی واقعات جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت قیامت کے وقوع کے دن تک کا بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ انسانی کے کئی بڑے اہم واقعات اس دن کی طرف منسوب کیے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ محرم الحرام کی یہ شان ازلی اور ابدی ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنے اس امتیاز میں کسی زمان مکان کا پابند نہیں بلکہ خود زمان مکان کسب و شان میں محرم الحرام کے پابند ہے۔ البتہ اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اعمال سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں جن کے کرنے کا ترغیبی حکم دیا گیا ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس بارے میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب آپ کا یہ سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا، اسی دن بنی نو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میت میں فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی۔ فرعون بما اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اس لیے بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ آج کے دن کا روزہ رکھ لیں، اور جن لوگوں نے کھا پی لیا ہے وہ باقی دن کچھ نہ کھائیں اور سارا دن اسی حالت میں رہیں۔ بعد میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت منسوخ ہو گئی، اس کی حیثیت نفلی روزے کے برابر رہ گئی۔ عاشوراء عشر کی جمع ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10 تاریخ کے سلسلے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن بڑے واقعات رونما ہوئے۔ یوم عاشوراء کو بنی نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی۔ اسی روز حضرت حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، یعنی واقعہ کربلا اسی روز پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء کو ہی آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، سمندروں کو اسی دن پیدا فرمایا تھا۔ لوح قلم کو یوم عاشوراء کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عاشوراء کے دن ہوئی۔ عاشوراء کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو داخل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوم عاشوراء کے دن پیدا ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی تکلیف بیماری سے یوم عاشوراء کے روز نجات ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ یوم عاشوراء کے روز قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشوراء کو پیدا ہوئے، حتیٰ کہ قیامت کے بارے میں بھی روایت ہے کہ عاشوراء کے دن ہی قائم ہوگی۔ اسلام سے قبل یوم عاشوراء کی قریش میں بہت
زیادہ اہمیت تھی، بہت اس کا احترام کرتے تھے۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ قریش اس دن کے روزے رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایت ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام تھے وہ اپنانے کی ترغیب دلاتے تھے، جیسے 10 محرم کا روزہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ عاشوراء 10 محرم کے روزے کے بدلے میں گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس دن روزہ رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں تاکہ اس کی تمام رحمتیں برکتیں ہم پر نچھاور ہو سکیں۔